أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم مکرم قابل سب احترام سامعین بھی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان آیات میں بھی قوم بنی اسرائیل کے جرائم کی جو فہرست ہے اس میں سے ایک اور جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ پختہ پکا وعدہ لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ دماء خون کو کہتے ہیں، خون اپنے تمہارے۔ اب اپنا خون تو کوئی بھی نہیں بہاتا، ظاہر مراد یہاں ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنی قوم کے لوگوں کا خون بہانا اپنا ہی خون بہانا ہوتا ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو نہیں نکالو گے۔ أنفسكم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ خود کو کون نکالتا ہے اپنے گھر سے؟ یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اپنی قوم کو نکالنا گویا خود کو نکالنا ہے۔ قوم ایک مٹھی کی طرح ہونی چاہیے، نہ کہ آپس میں اس طرح کا انتشار و اختراق ہو کہ تم قتل و غارت اور ان کو گھروں سے نکالو گے تو اپنے آپ کو کمزور کرو گے۔ یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی، پوری قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار کر لیا کہ باری تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم گواہ بنے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ جرم نہیں کریں گے۔ ثم، پھر اس کے بعد جب وقت آیا آپس میں تمہارے اختلافات کا، انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم وہی لوگ ہو نا جو اپنی قوم کو قتل کرتے رہے ہو، آپس میں جنگیں کر کے تم انہیں مارتے رہے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنی قوم میں سے اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم اپنی قوم کے مقابلے میں گناہ اور سرکشی میں ان کے خلاف مدد کرتے تھے اوروں کی، یعنی تمہاری قوم میں دھڑے بن جاتے تھے اور تمہارے مخالف دھڑے کے ساتھ جب ان کا کوئی دشمن حملہ کرتا تھا تو ان کے دشمن کے ساتھ سپورٹ کرتے تھے خفیہ طور پر، یا مل جاتے تھے اس کے ساتھ، اپنی قوم کو نقصان پہنچاتے تھے۔ کیا تم نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ لڑ کے دشمن کے ہاتھ میں قید بن جاتے تھے اور تم بھی اسی دشمن کی سپورٹ کر رہے ہوتے تھے ان کو مروانے میں، ان میں سے جب کچھ قیدی بن جاتے تھے تو اینڈ پہ جا کر تفادوہم، تو بڑی حاتم تائی کی قبر کو لات مار سے پیسے لے جاتے ہیں، جی ہماری قوم کے بندے ہیں جی، پیسے پکڑیں ہمارے بندے چھوڑیں آپ۔ انہی بندوں کو جن کو خود مروایا پہلے تم نے، جن کے مقابلے میں تم نے ان کے دشمن کو سپورٹ کیا، جب دشمن نے قید کر لیا پھر اینڈ پہ تم بڑے سلاجو بن کر پیسے لے جا کر ان کو چھڑانے پہنچ گئے تم لوگ۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکلوانا بھی تو حرام تھا، ان کے خلاف لڑائی کرنا بھی تو حرام تھا، ان کے خلاف دشمن کی مدد کرنا بھی تو حرام تھا، وہ سارے حرام کر کے آخر میں تم بخشوانے پہنچ گئے ہو کہ ہم اس کو پیسے دے کر چھڑانے کے لیے آ گئے ہیں۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، یہ اصل جرم ہے جو اللہ پاک پکڑ کر رہا ہے۔ یہ قوم یہود کرے تب بھی پکڑ تھی، یہ ہم کرے تب بھی پکڑ ہے۔ وہ کیا جرم ہے؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم اللہ کی کتاب سے کچھ حصے کو مانتے ہو؟
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، دل کرے تو مان لیتے ہو، دل کرے تو نہیں مانتے ہو، فائدے کی چیز ہو تو مان لیتے ہو، فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر نہیں مانتے ہو۔ اللہ کی کلام کو تم نے کھیل بنایا ہوا ہے، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کیا ہوا، اللہ کی کتاب کو تابع کر کے بیٹھے ہو، دل کرتا ہے مان لیتے ہو، دل کرتا ہے نہیں مانتے ہو، جب دل چاہتا ہے مانتے ہو، جب دل چاہتا ہے نہیں مانتے ہو، کچھ بات مان لیتے ہو، کچھ نہیں مانتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر بتاؤ مجھے تم جو یہ حرکت کرے گا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنے کردار کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا جو خدا کی کتاب کے اللہ کے احکامات میں سے کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، کبھی مانے کبھی نہ مانے، دل چاہے مانے دل چاہے نہ مانے، جو ایسا کرے گا خدا کی کتاب کے ساتھ، جانتے ہو ان کی سزا کیا ہوگی؟ خزی فی الحیات الدنیا، پہلی سزا تو یہ ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل تربیت ہوگا۔ جرم بھی دیکھیں سزا بھی دیکھیں، ہم اپنا دامن دیکھیں اور اپنا حال بھی دیکھیں۔ کہا جو خدا کی کتاب کے ٹکڑے کرے گا، یہ مان لیا یہ نہیں مانا، آج مانا کل فلاں بات نہیں مانی، جو ہمیں سوٹ کرتی تھی مان لی، جو سوٹ نہیں کرتی تھی نہیں مانی، جس میں فائدہ ہو رہا تھا مان لیا، نہیں فائدہ ہو رہا تھا نہیں مان، جو ایسا کرے گا سزا کیا ہوگی اس کی؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت دوں گا اس کو۔ اربوں لوگ ہیں ہم مسلمان، مگر ذلت ہمارے سامنے ہے، دنیا کی نگاہ میں ہماری کوئی قدر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ملکوں کی تنظیم OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جب 55 لوگ ملک اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں ان کی آواز کوئی نہیں سنتا ہے، 55 ملکوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے سربراہوں کی بات اور بیان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ 40,000 بندہ دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے ہمارا فلسطین میں مارا جا رہا ہے، آج کی رات تک مارا جا رہا ہے، مگر کسی کو پرسانے حال ہی نہیں۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کی سزا یہ ہوگی کہ دنیا میں ان کو ذلیل کروں گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بدترین عذاب کی طرف لوٹا دوں گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ تمہارے حالات کیا ہیں، تمہارے کرتوت کیا ہے۔ جہاں تک یہود کے پس منظر کی بات ہے، جب مکہ مدینہ منورہ میں سرکار تشریف لائے آقا کے آنے سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ انصار جو لوگ کہلائے ان کے 2 بڑے طبقے تھے، ایک اوس ایک خزرج، اور یہودیوں کے 3 طبقے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور اس کے ساتھ ایک اور گروہ تھا بنو قریظہ، یہ 3 طبقات تھے۔ اب بنو قینقاع تھے ان کا اتحاد تھا حضرت کے ساتھ، جو باقی 2 تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کا اتحاد تھا اوس کے ساتھ، اوس اور حضرت کی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں۔ تو بنو قینقاع والے اوس کے ساتھی تھے، اور حضرت والے جب لڑتے اوس اور خزرج تو یہ سپورٹ کرتے تھے اپنے حلیفوں اوس کی۔ جب بنو قینقاع کے یہودی اوس کو خزرج کو سپورٹ کرتے تو باقی جو 2 قبیلے تھے نذیر اور قریظہ والے، وہ بدن کو آ جاتے اوس والوں کی، اور اس طرح سارے مل کے لڑتے تھے، یہودیوں سے لڑ رہے ہوتے تھے، سپورٹ ہوتی تھی اوس اور خزرج کی، مگر لڑتے آپس میں تھے۔ بعد میں جب بندے قیدی بن جاتے ان کو چھڑاتے تو ان سے لوگ پوچھتے کہ لڑے کیوں تھے تم لوگ؟ کہتے لڑے اس لیے تھے کہ ہمارا اتحاد تھا ان کے ساتھ، ہماری آپس میں معاہدے تھے، ہمیں تو لڑنا پڑنا تھا، پھر چھڑایا کیوں؟ اللہ نے کہا تھا چھڑا لینا، وہ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ لڑنا نہیں ہے۔ اللہ کی وہ بات نہیں مانی کہ لڑائی نہیں کرنی، مگر یہ بات مان لی کہ ہم جا کے چھڑا کے آئیں گے۔ یہ وہی بات ہے، خدا نے کہا کہ بات کو مانتے ہو بات کو نہیں مانتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کیا ہوا، ان کو خدا کی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو آخرت کا احساس ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ان کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے نہ عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے، اپنے حالات پہ غور کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا